صحابی پیارے آقا علیہ السلام کے گزرے، ان میں ایک جلیل القدر اور باعظمت صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، یہ سب اس صحابی کے تعلق سے کچھ باتیں سنی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مہاجرین کے اس طبقے میں ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، اور ان بزرگوں میں بھی شامل ہے جو عبادت گزار مشہور ہیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے، خدا داد صلاح و خیر کے مالک تھے، صاحب فہم عالم، رسول اللہ کے صاحب اسرار یعنی رازدار، اور صاحب سوار یعنی تکیہ اٹھانے والے تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، رسول اللہ کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والے، اور تمام صحابہ میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق اور مشیر خاص اور ذکی و ہونہار پہرادار تھے، محبت خداوندی سے سرشار، مشاہدہ حق کے طلبگار، وعدوں کے پاسدار اور مستجاب الدعوات صحابی رسول تھے۔ ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا تھا، ایسے صحابی تھے۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں آپ کے پاس اس آدمی کی شکایت لے کر آیا ہوں جو زبانی اپنی یادداشت سے قرآن لکھاتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر بولا، میں آپ کے پاس اس آدمی کی شکایت لے کر آیا ہوں جو قرآن جیسی کتاب کو اپنی یادداشت پر لکھوا رہا ہے، دیکھ کے نہیں لکھوا رہا ہے، اپنے ذہن پر اپنے حافظہ پر بھروسہ کر کے وہ لکھوا رہے ہیں قرآن پاک کو۔ یہ بہت بڑی بات تھی نا، قرآن کو لکھوانا، وہ بھی اپنے یادداشت سے، قرآن دیکھ کر نہیں، اپنے یادداشت سے لکھوانا۔ شکایت لے کر کے آئے کہ کیسا کر رہے ہیں، اپنے یادداشت سے لکھوا رہے ہیں۔ جب یہ حضرت عمر نے سنا، یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر فرمانے لگے، تم پر افسوس، غور تو کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، شکایت لانے والے سے فرمایا، تم ہوش میں ہو، کیا بول رہے ہو؟ اتنا بڑا گناہ کون کر رہا ہے، اتنی بڑی بات کون کر رہا ہے کہ قرآن جیسی کتاب کو بنا دیکھے اپنی جو حافظہ ہے، یادداشت ہے، اسی کے مطابق لکھوا رہا ہے۔ یہ چونکہ اس دور کی بات تھی جب قرآن پاک اتنا ہر جگہ موجود نہیں تھا، اکا دکا قرآن پاک کی ایڈیشن ہوا کرتی تھی، اور وہی جو لکھوا دیے وہی قرآن ہوا کرتا تھا، تو اس وقت تو بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ اب تو الحمدللہ ہر جگہ قرآن پاک ہے، کوئی ایک آدمی غلط لکھوا لے گا تو دوسری گھر میں قرآن موجود ہے، درست ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تو معاملہ نہیں تھا نا، اس وقت وہ بہت بڑی بات تھی کہ بنا دیکھے اپنی یادداشت پہ لکھوا رہے۔ عمر فاروق اعظم فرما رہے، تم بول کیا رہے ہو؟ اس نے عرض کی، میں آپ سے حق بیان کر رہا ہوں، واقعی میں ایک بندہ ایسا ہے جو بنا دیکھے لکھوا رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے پوچھا، وہ کون ہے، نام بتاؤ۔ تو شکایت لانے والے نے جواب دیا، وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ وہ کون لکھوا رہے ہیں بنا دیکھے؟ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ اس کا حقدار اب مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے کہ بنا دیکھے قرآن لکھوا دے، اس کو اس کا حق ہے۔ جی پہلے تو جلال میں آ گئے کہ یہ کام کر کون رہا ہے، اتنی ہمت ہو گئی کس کی کہ بنا دیکھے قرآن لکھوا رہا ہے۔ پہلے تو جلال میں آ گئے، جب سنے کہ عبداللہ ابن مسعود لکھوا رہا ہے تو پھر آپ کا جلال کم ہوا، اور فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ کیا بولیں گے آپ؟ یعنی عبداللہ ابن مسعود کا مقام عمر فاروق اعظم کی نگاہ میں بھی بہت زیادہ تھی۔ فرماتے مسلمانوں میں یہ کام کرنے کا حق صرف انہی کو ہے۔ پھر فرماتے میرے عمر فاروق اعظم کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک بار امیر المومنین ابو بکر صدیق کے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے کسی کام کے سلسلے میں ہمیں کافی رات ہو گئی۔ فارغ ہونے کے بعد ہم اللہ کے رسول کے دائیں بائیں چلتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ جب ہم مسجد کے قریب پہنچے تو وہاں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان کی تلاوت سننے کے لیے رک گئے؟ آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھ مبارک سے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر اس آدمی نے قرات کی، رکوع کی، سجدہ کیا اور بیٹھ کر دعا و استغفار میں مشغول ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ اس کی تلاوت، اس کی نماز سن کر آقا اتنا خوش ہوئے کہ آقا فرماتے تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے
جس طرح قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے ویسی تلاوت کرے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے. عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت ویسی ہی تلاوت ہے جیسی آسمان سے اتری تھی. الحمدللہ. امیر المومنین عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تب مجھے اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کی تلاوت سننے کے لیے آقا رک گئے. صبح جب میں انہیں یہ خوشخبری سنایا، وہ تو اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے، صبح حضرت عمر فاروق اعظم نے خوشخبری سنانے کے لیے گئے کہ آپ کو خوشخبری ہے، جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول رک کر آپ کی تلاوت کو سنے تھے. یہ خوشخبری سنانے ان کے گھر گیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے مجھے ابو بکر صدیق یہ خوشخبری سنا کے جا چکے. آپ کو عرض کروں، عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق سے ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہی رہتے تھے. یہ بندہ کبھی ابو بکر صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ پایا. کوشش کیا کئی بار نیکی کے معاملے میں، کئی بار ان کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ کئی بار کوشش کرتے تھے عمر فاروق اعظم کے میں نیکی کرنے میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہر بار یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کرنے پہنچتے تھے تو وہ پہلے ہی ابو بکر صدیق کر چکے ہوتے تھے. ایک دن ہمارے آقا لیٹے تھے اور چاندنی رات تھی، آسمان پہ تارے کھل رہے تھے اور میرے آقا کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ بھی تھی اور آقا علیہ السلام آسمان کو نہار رہے تھے، دیکھ رہے تھے. سیدہ عائشہ نے میرے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں چاند کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ اتنے تارے آسمان میں ہیں، کیا کسی کی نیکیاں اتنی ساری ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں ہے نا، عمر کی نیکیاں آسمان کی نیکیوں کے آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو پوچھی تھی نا، ان کی نیت یہ تھی کہ حضور جواب میں میرے والد کا نام لیں کہ میرے والد کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. اب حضور نے ابو بکر صدیق کا نام تو لیا نہیں، عمر فاروق اعظم کا نام لیا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے والد کی نیکیاں بھی تو ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جواب میں کہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی عمر فاروق اعظم کی عمر بھر کی نیکی کے برابر ہے. ابو بکر صدیق کی صرف ایک نیکی عمر فاروق اعظم کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر. کیا ابو بکر صدیق ہے. اب یہاں بھی دیکھیے نا، جب یہ خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے اور سوچ رہے تھے کہ میں ہی جا رہا ہوں پہلی بار سنانے کے لیے، اور بڑا خوشی خوشی سنا رہے تھے. جب سنا چکے نا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ سے پہلے ابو بکر صدیق مجھے یہ خوشخبری سنا کر جا چکے ہیں. یہ پھر سمجھ گئے کہ یار یہاں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. بھلے اپنی دنیا میں عمر فاروق اعظم کچھ بھی ہو، لیکن بات جب آئے ابو بکر صدیق سے مقابلے کی تو پھر ابو بکر صدیق ہمیشہ الحمدللہ عمر فاروق اعظم سے آگے ہی رہتے تھے. اللہ نے مقام ہی زیادہ دیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی کم سن بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور مکہ مکرمہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا. کسی کی بکریاں کرائے پہ چرایا کرتا تھا. ایک دن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمائے اے لڑکے تمہارے پاس دودھ ہو تو ہمیں پلاؤ. عبداللہ ابن مسعود تھے، بچپنا تھا اور عبداللہ ابن معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے. عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ بکریاں تھی آقا اور ابو بکر صدیق وہاں تشریف لائے اور عبداللہ ابن مسعود جو بچہ تھا ان کو فرمایا لڑکے تمہارے پاس دودھ ہے تو ہمیں پلاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بکریاں تو میرے پاس کسی کی امانت ہے، اس لیے میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا. یہ بکریاں میری نہیں ہیں، دوسرے کی ہے، میں تو چروا رہا ہوں. تو آقا نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کم سن بکری ہے، چھوٹی عمر کی بکری ہے جس سے نر نے جفتی نہ کی ہو، یعنی ایک دم چھوٹی بکری ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خدمت بابرکت میں حاضر کر دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا اور حضور علیہ السلام نے دعا پڑھ کر اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو چھوا اور دودھ سے بھر گئے. وہ بکری جس کا ابھی کوئی بچہ ہی نہیں ہوا، کم سن چھوٹی سی بکری، آقا نے اس کے تھن کو چھوا. ابو بکر صدیق کہتے جیسے ہی میرے آقا نے چھوا تو اس میں دودھ بھرا ہے. آقا علیہ السلام نے دودھ دھویا، خود بھی پیے اور ابو بکر صدیق کو بھی پلایا. پھر دودھ کے تھنوں سے فرمایا اپنی حالت پر لوٹ جاؤ. دودھ کے تھن سوکھ گئے. کیا بولیں گے اب اس دودھ کے تھن بھی میرے آقا کا حکم سنتا تھا اور حکم پہ عمل بھی کرتا تھا.
آنے کو بولے دودھ تو آ گیا، اور جب کام ہو گیا میرے آقا فرماتے دودھ واپس چلا جا، تو واپس بھی چلا گیا۔ یہ حکم پاتے ہی تھن پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود تو دیکھ رہے تھے، بچپنا تھا، کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اس پاکیزہ کلام سے کچھ سکھا دیجئے، جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مجھے بھی سکھا دیجئے۔ ارشاد فرما میرے آقا نے تم خدا داد صلاح و خیر کے مالک ہو۔ آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے اندر نیکی اور بھلائی ڈال دیا ہے، پیدائشی طور پر تم اللہ کی طرف سے ایسا بنائے گئے ہو کہ اللہ نے تمہارے اندر بھلائیاں پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زبان مقدس سے قرآن پاک کی 70 سورتیں حفظ کیا تھا۔ کتنی سورتیں؟ 70 سورتیں حفظ کیا، اور جن میں مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی ایسی یادداشت تھی کہ اس یادداشت میں کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ 70 سورتیں عبداللہ ابن مسعود